فرمان خدا بندی ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فرمان رسول المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم جماعت کے افراد کی مثال جسم واحد سے دی کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کو پریشانی میں دیکھیں، کسی کو تنگی میں دیکھیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی پریشانیوں میں شریک ہوں، ہم ان کی مصیبتوں کو دور کریں، ہم ان کے درد کو بانٹنے والے بن جائیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بھائی کب بنیں گے؟ جب ہم دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی پریشانی کو لینے والے بن جائیں گے۔ ہمیں جتنا ہو سکے ہم ان کی مصیبتوں کو دور کریں تو پھر ہم بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح کا حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی فرد کا ایمان نہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم میں سے کسی فرد کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں مکمل ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ تکمیل ایمان کی بات کی گئی ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو اس کا ایمان ہونا چاہیے تھا، اس حیثیت سے، اس مقام سے، اس بلندی سے، اس درجات تک اس کا ایمان نہیں پہنچا۔ ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا۔ یعنی تم میں سے کوئی فرد ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ جیسے کسی برے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، وہ اچھا انسان نہیں۔ حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی فرد مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے اندر مضبوط اور مستحکم تعلقات پیدا ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے آرام چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جب تک تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ بہتری والی حالت پسند نہیں کرتا جو تو اپنے لیے کرتا ہے، تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت اور آپس میں محبت کرنے والے ہوں، آپس میں درد کو تقسیم کرنے والے ہوں، آپس میں تکلیف کو بانٹنے والے ہوں، آپس میں محبت کرنے والے ہوں۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتا ہے، اگرچہ اس کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، گویا کہ اپنے سے بڑھ کر اپنے بھائی کو ترجیح دینا۔ اس میں اپنے بھائی کے لیے ایثار اور قربانی کے لیے کہا گیا ہے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے وہ پسند کرنا چاہیے۔ جب ہم سب مسلمان ایک جسم واحد کی طرح بن جائیں گے تو کامیابی، کامرانی ہمارے مقدر بن جائیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے اپنا گھر، اپنا پیٹ، اپنا بینک بیلنس اور اپنے ملک کے نعرے لگا کر اپنے ہی بھائیوں کے ہم گلے کاٹ رہے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نفی کی ہے
اس کی مثال مواقعات مدینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی قرار دیا تھا، اور پھر ان لوگوں نے مہاجرین پر کیا قربانیاں پیش کی۔ نبی کے اس بول کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گھر کے سامان تقسیم کر لی، اور زمینوں کو بھی نصف نصف تقسیم کر دیا گیا، یہاں تک کہ جس کی زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے اپنے بھائی کے لیے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی کو پیشکش کر دی۔ یہ تھا اثار، یہ تھی قربانی، یہ تھا ایمان، یہ ہے کسی کے درد کو بانٹنا، یہ ہے کسی کی مشکلات میں شریک ہونا۔ ہر چیز کو اپنے بھائیوں کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں تیار تھے؟ حضور کا فرمان تھا۔ وہ غلام تھے، وہ مومن تھے، ان کا ایمان تھا۔ حضور نے کہہ دیا تو بس ہوگا، حضور نے حکم کر دیا عمل ہوگا، جہاں تک بھی جانا پڑے۔ تو بھائی میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں، میں بھی اسی نبی کا عاشق ہوں، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، جس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی جائیداد، تو ہمیں بھی درد بانٹنے چاہیے۔ ہمیں آپس میں مسلمانوں کو مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ میں کافر کو، میں غیر مسلم کو تو قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، لیکن مسلمان کے لیے جب کوئی قرضہ مانگ لے بس دل میں پھر کھٹک پیدا ہو جاتی۔ تو ہمیں بھائی اثار، قربانی، بھائیوں کی مشکلات، بھائیوں کی تنگیوں میں ہمیں شریک رہنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت مکمل ہو سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔